الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ تاریخ ساز فقید المثال سنی کانفرنس میں آنے والے تمام سنی غیور مسلمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علماء کرام، مشائخ اعظام، شیوخ الاحادیث، مفتیان اعظام، ائمہ اور جمیع علماء اور طلباء اکرام کا گلدستہ، اللہ تبارک و تعالی سب کی آمد کو نہ صرف قبول فرمائے بلکہ ہمارے لیے اسے بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ آج کی سنی کانفرنس میں پنجتن پاک کی نسبت سے میں 5 پیغام دینا چاہوں گا۔ قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی چاہت میں، اور آپ نے جو عقیدہ اہل سنت کا علم بلند فرمایا، فکر رضا کی ترجمانی اور مجدد پاک کی روحانی غذا اور عقیدے کی سوغات آج مینار پاکستان میں بٹ رہی ہے، اور تاریخ ساز فقید المثال سنی کانفرنس میں 5 پیغام دینا چاہوں گا۔ یہ پیغام سنی کانفرنس کا ایک پیغام سمجھ لیجئے اور سوغات سمجھ لیجئے، لاہے عمل سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ یاد رکھو، اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں، اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں جو نبی کی نسبت کا حیا نہ کرے۔ اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں جو نبی کی نسبت کا حیا نہ کرے، چاہے وہ شرف صحبت کی نسبت ہو، چاہے وہ حضور کے نسب کی نسبت ہو، یا چاہے وہ نبی پاک کے سسرالی رشتے کی نسبت ہو۔ اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں جو نبی کی نسبت کا حیا نہ کرے، اور جو ہر نبی کی نسبت کا حیا کرے گا وہ سنی بھی ہوگا اور احمد رضا کی سوغات میں چلنے والا کہلائے گا۔ توجہ ہے؟ اگلا جملہ سماعت فرمائیے۔ مجھے 4 منٹ ٹائم دیا گیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ پنجتن پاک کی نسبت سے مجھے 5 منٹ دیے جائیں تاکہ میں 5 پیغام آپ کے گوش گزار کروں۔ توجہ کرنا، اب جو جملہ کہنے لگا ہوں وہ آپ کے دامن میں اتر گیا تو میں اسے پیغام سمجھوں گا کہ ہم سنی کانفرنس میں گئے، پیغام دے کے آئے اور لوگوں نے اسے قبول کیا ہے۔ ہم سب کو آج مینار پاکستان میں یہ پاور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم عقیدہ اہل سنت کی اس صف میں کھڑے ہیں جس صف میں مہر علی سے لے کر مولا علی سے لے کر مہر علی تک سارے موجود ہیں۔ مہر علی سے لے کر مولا علی تک اور مولا علی سے لے کر مہر علی تک سارے موجود ہیں۔ میری صف کا تعارف یہ ہے، تو بھی ذرا اپنی صف کا تعارف بتانا تاکہ پتا چلے۔ یہ ہماری صف کا تعارف ہے، ہم جس صف میں کھڑے ہیں وہ عقیدے کی وہ صف ہے جس صف میں
مولا علی سے لے کر نہر علی تک سارے موجود ہیں. کہیے ذرا سبحان اللہ. کسی کو شک ہے تو وہ بے شک ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ نہ کہے. لیکن اگر شک نہیں پک ہے کہ ہم مولا علی سے لے کر مہر علی تک کی سب میں ہمارے بزرگ سارے بزرگ سب میں موجود ہے جس سب میں ہم کھڑے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے ذرا اظہار محبت کیجئے اور اعلان کیجئے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اگلا پیغام سنو بھائی، توجہ کرنا. اگلا پیغام کیا ہے؟ جو پیر داتا صاحب کے نام پر سواری بٹھائے اور کرایہ بھی داتا صاحب کے نام کا لے، جو پیر داتا صاحب کے نام پر گاڑی چلائے کرایہ بھی داتا صاحب کا لے، اسے آپ نے گریبان پکڑ کر کہنا ہے بھائی جی کرایہ داتا صاحب کا لیا ہے، پہنچانا بھی داتا صاحب کے بارگاہ میں پڑے گا. جی ہاں، گامے شاہ میں ہم نے نہیں جانا، اور اگر کوئی گامے شاہ گاڑی لے جائے تو آپ نے گریبان پکڑنا ہے. ماشاءاللہ پیر سواگ بھی تشریف فرمائے. اور ایسے پیر جو دیکھیں نا، یہ ابھی پیروں کی بات آئی ہے تو پیر سواگ کے نشانی بھی ہمارے یہاں درمیان تشریف لا چکی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اب توجہ فرمائیں، 3 پیغام آپ نے سماعت کر لیے ہیں. چوتھا پیغام، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں راولپنڈی سے آیا ہوں تو آپ کا اتنا اکرام ہونا چاہیے کہ پنڈی والوں کو بھی پتا چلے کہ پنڈی والوں کی نمائندگی الحمدللہ بڑے ڈنکے کی چوٹ پر مینار پاکستان میں ہو رہی ہے. توجہ ہے، پنڈی والوں کی نمائندگی ہو رہی ہے. یہ علامہ وسیم صاحب تشریف فرما ہے، علامہ عارف چشتی صاحب کی قیادت میں بھی قافلہ آیا ہے، علامہ اشفاق صابری صاحب، علامہ شبیر چشتی صاحب، اور انشاءاللہ پیر غفران سیالوی صاحب بھی پنڈی کی نمائندگی کے لیے تشریف لائیں گے. توجہ ہے، ہون گال بڑی توجہ نال سن لیے. میں نے کہا سن، چوتھا پیغام سنی کانفرنس کا یہ ہے، بدبخت ہے وہ مولوی، بدبخت ہے وہ پیر جو سیدنا صدیق اکبر کے انتخاب کو داندلی کہے. ہم کہتے ہیں سن، تیرے میرے انتخاب میں داندلی ہو سکتی ہے، صحابہ کے انتخاب میں داندلی نہیں ہوتی. صحابہ کے انتخاب میں داندلی نہیں ہوتی، صحابہ کے انتخاب میں داندلی نہیں ہوتی. 5واں پیغام ہے، اور سننا ذرا، یہ بات بھی بڑے پتے کی ہے. میں تو یہ مثال دیتا رہتا ہوں، آج بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ بندہ کھڑا ہو ہمارے بارڈر پہ، پاکستان کے بارڈر پہ کھڑا ہو اور وردی انڈیا کی پہن کے کھڑا ہو. توجہ کرنا ذرا، ہمارے بارڈر پہ کھڑا ہو، وردی انڈیا کی پہن کے کھڑا ہو، پاکستان کا فوجی اسے قتل کر دے تو بتاؤ کیا کیس بنے گا؟ نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہے گا بندہ ساڈا سی، وردی ہونا بھی پا کے آ گیا. میں نے کہا لبادے رفضیت کے اوڑھ کے
اہل سنت کے سٹیج کو خراب نہ کرو. اگر دوسروں کے بارڈر پہ کھڑے ہو جاؤ گے، وردی دوسروں کی پہنو گے، تو ڈنکے کی چوٹ پر مذمت بھی کریں گے اور مرمت بھی کریں گے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ ہے؟ اب اگر مجھے اجازت ہو تو میں ایک اور بات بھی کہتا چلوں. علامہ ابن حجر مکی کی اور آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، ما وقع بیننا لم یبلغ دیننا. سنو، ہمارے بیچ میں جو ہوا ہے وہ ہمارے دین کو نقصان نہیں دیتا. وجوب الکف عما شجر بینہم، صحابہ کے بیچ میں جو ہوا اس پر زبان بند کر، معاملہ مکمل ہو چکا، بحثیں مکمل ہو گئی. اب تو سر تسلیم خام کر اور اپنے اماموں کا مقتدی بن، تاکہ پتا چلے تیرا مقتدا امام ابو حنیفہ ہے، تیرا مقتدا احمد رضا ہے. اور بس آخری بات ہے، مجھے بہت زیادہ جلدی کہا جا رہا ہے کہ خطاب ختم کرے، لیکن ایک بات سماعت کر لیں ذرا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ آپ کے بیچ میں مکالمہ ہو گیا، بازار میں دونوں اکٹھے ہوئے، آپس میں ملاقات ہوئی، جڑی گل میں کرن لگا سنیو پلے پہ گئی تے کدے بھی عقیدہ خراب نہیں ہونے لگا. ایک باری میں پنڈی سے آیا ہوں، ذرا ایک بار محبت کے ساتھ کہیے نا ذرا سبحان اللہ، اور ہاتھ کھڑا کر کے اپنی محبت کا اظہار فرمائیے نا، تاکہ پنڈی کی ڈنکے کی چوٹ پر نمائندگی ہو جائے. پنڈی میں سیدنا ابوبکر صدیق کی الف سے لے کر حضرت معاویہ کی یا تک جانے والے بھی موجود ہیں. اب سننا ذرا، جڑی گل میں کرنے لگا نا وہ پلے پلے باندھ کے لے کے جاؤ سنی کانفرنس سے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بیچ میں بحث ہوئی، مباحثہ ہوا، مباحثہ شدت اختیار کر گیا بازار میں. اور حضرت عبداللہ، حضرت زبیر کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے. اللہ اکبر. حضرت علی اور حضرت زبیر کا مباحثہ ہوا، مباحثہ شدت اختیار کر گیا. حضرت علی کو مخاطب کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر یعنی حضرت زبیر کے بیٹے کہنے لگے